بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کلاس 5 کی اسلامیات کی بک پر ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یونٹ نمبر 8 مائگریشن ٹو ابو سینا۔ اس کی جو ریڈنگ ہے آج وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ۔ As more and more people embraced Islam, the opposition to it grew, and life became very difficult for the Muslims in Makkah. جیسے جیسے لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے، یعنی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے چلے گئے، اضافہ ہوتا چلا گیا جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ مشکلات بڑھتی چلی گئی۔ جو مسلمان تھے ان کی زندگی مشکل تر ہوتی چلی گئی، کیونکہ جو مخالف تھے لوگ قریش کے قبائل جو مخالف تھے وہ اور زیادہ مشکلات ان کے لیے پیدا کر رہے تھے۔ They were outcast by their own families and friends. جو انسان مسلمان بنتا یعنی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی فیملی اور فرینڈز بھی اس کو تنگ کرتے، ان کو جو ہے یوں کہہ لیں کہ اپنے فیملی سے نکال دیتے۔ Parents beat up their own son and threw them out of their houses. Masters tortured and even killed their slaves for accepting Islam. اب یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو والدین تھے یہاں تک کہ وہ بھی اپنے بچوں کو مارتے کہ تم لوگوں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے، اور ساتھ ہی انہیں گھر سے بھی نکال دیتے۔ جو اگر کوئی غلام اسلام قبول کر لیتا تو اس کو اس کا ماسٹر جو تھا یعنی حکمران جو اس کی حکمرانی کر رہا تھا جس کا وہ غلام تھا، وہ اسے جو ہے وہ ٹیز کرتے، اور یہاں تک کہ غلاموں کو قتل بھی کر دیا گیا اسلام قبول کرنے پر۔ But those who had once accepted Islam remained firm to it and loyal to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو انسان قبول کرتا اسلام کو وہ اس پہ ڈٹا رہتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنیسٹ ہوتا، لائل ہوتا۔ They loved the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم even more than their own lives. وہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے کہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ان کی خاطر مطلب اپنی جان تک دینے کو تیار تھے۔ This was because of his kindness, gentleness and love for them and their belief that he was honest and truthful. یہ سب کچھ اس لیے تھا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم دل، محبت کرنے والے، اور جو ہے ان کا ایمان بہت پختہ تھا اور وہ بہت زیادہ سچ بولنے والے تھے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ When the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم saw that this oppression was becoming unbearable for the Muslims, he told them to migrate to Abu Sina اور حبشہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ مسلمانوں کی جو تکلیف ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہیں، مسلمانوں پہ جو قریش تکلیف ان کو دیتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ابو سینا یعنی جسے حبشہ بھی کہتے ہیں اس ایریا کی طرف روانہ ہو جائے۔ نجاشہ the king of ابو سینا was a kind-hearted and just Christian. جو وہاں کا حکمران تھا ابو سینا کا جس کا نام نجاشی تھا، وہ ایک بہت اچھا نرم دل انسان تھا اور کرسچین کا مطلب وہ ان کی جو وہ کرسچین تھے، جو ہم وہاں کے حکمران تھے نجاشی، وہ کرسچین تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ پیج advised the Muslims to stay there until Allah showed them a way out and eased their suffering. اچھا جی، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ آپ نے وہیں پر جو ہے رہنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ So Muslims migrated in groups to ابو سینا. تو مسلمان جو تھے وہ وہاں ابو سینا سے مائگریٹ جب ابو سینا ہو کے آئے تھے تو وہ گروپس میں آ رہے تھے، یعنی the first group consisted of 11 men and 4 women. جو پہلا گروپ تھا اس میں 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ Among them there were Prophet صلی اللہ علیہ وسلم cousin حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his wife حضرت رفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اس گروپ میں کون کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنس تھے اور ان کی بیوی تھی، دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاٹر، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی۔ دا جرنی فار واز ویری ڈیفیکلٹ ایز ابو سینا از ان افریقہ، جو سفر تھا وہ بہت مشکل تھا، ابو سینا تک جانے کے لیے بہت مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جو ابو سینا تھا وہ افریقہ میں موجود تھا، which meant they had to travel on camels for many days through a desert۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں انہیں جو ہے اونٹوں پر سوار ہو کے کافی دن اونٹوں پہ سوار ہو کر یعنی ٹریول کرنا پڑتا، کیونکہ وہ ایک صحرائی ایریا تھا۔ The Quraysh tried to stop them، قریش نے بہت کوشش کی وہ انہیں روک دیں، but failed۔ In the 5th year of نبوت almost 80 Muslims migrated to ابو سینا، پھر نبوت کے 5ویں سال جو 18 مسلمان ابو سینا کی طرف مائگریٹ کر کے چلے گئے۔ This time there were members from almost all the Quraysh families۔ It made the far more انگریڈ مطلب غصے اور زیادہ انہیں بھڑکا دیا، انہیں بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ بٹ اسٹل پیپل فرام دا قریش کنٹینیو ٹو امبریس اسلام۔ اب زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اپنی فیملیز کو چھوڑ کر ابو سینا مائگریٹ ہو رہے تھے، کیونکہ ان میں سے ہر فیملی میں سے کوئی نہ کوئی جو تھا وہ اسلام قبول کر رہا تھا۔ اس چیز نے کفار میں کے اندر ایک بہت زیادہ جو ہے غصہ پیدا کر دیا، بہت زیادہ وہ اگریسو ہو گئے۔ وہ اس لیے اگریسو ہو گئے کہ انہیں پتہ چل رہا تھا کہ اور زیادہ لوگ اب جو ہے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ However, it was an insult to the kuffar of مکہ، یہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی بےعزتی ہے، کفار جو مکہ میں رہ رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی بےعزتی ہے۔ They planned to get the Muslims back from the safety of Abu Sina and sent a delegation to Najashi with lot of expensive gifts and asked him to send the Muslims back۔ اب جی انہوں نے ایک پلان بنایا کہ انہوں نے جو ہے ابو سینا بہت سارے وفد بھیجا، کس کے پاس؟ نجاشی کے پاس، بہت سارے تحفوں کے ساتھ۔ وفد کا مطلب ہوتا ہے کوئی پیغام بھیجنا کسی بندے کے ذریعے، اور اس وفد میں انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو واپس بھیجنے کا کہا۔ They have revolted، they have insulted their God and religion، کیونکہ انہوں نے قریش کے جو خدا تھے اور ان کے جو دین تھا اس کی بے عزتی کی تھی، انہیں یہ لگتا تھا۔ پلیز ریٹرن دیم ٹو اس، کہ پلیز ہمارے پاس انہیں بھیج دیں واپس۔ دے سیڈ، انہوں نے کہا کہ بھی انہوں نے ہمارے خداؤں کی بے عزتی کی ہے تو ہم ان کو جو ہے اس چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں مسلمانوں کو واپس مکہ بھیج دیں۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ریمیننگ رہ گیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح سے ہماری جو سیریز ہے وہ کنٹینیو رہے گی، پھر یونٹ نمبر 9 اور یہ پھر پوری بک جتنی اس کی ریڈنگ رہے گی وہ مکمل کریں گے۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔